الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں، یعنی اگر دین کے کسی مسئلہ کے بارے میں آپ کی واقفیت نہیں ہے اور اس کی اصل اور حقیقت معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا، یہ سوال کرنے میں جھجک اور ہار محسوس نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج امت کا عمومی حال یہی ہے کہ ہم اکثر مسائل سے ناواقف ہیں، لیکن پوچھنے میں ہار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور اسی حالت کے اندر مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے قربانی کے جانوروں سے متعلق چند مسائل عرض کر رہا ہوں۔ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے اس میں سب سے پہلے اونٹ ہے۔ تو اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو اور اس کے اندر 1 سے لے کر 7 تک لوگ حصہ دار بن سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر 2 سال ہونا لازمی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کے اندر 1 سے لے کر 7 تک افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھیڑ اور بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اور بھیڑ بکری صرف ایک مسلمان ذبح کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ البتہ دمبا کے حوالے سے یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ صحت مند ہو، فربا ہو، اور وہ اگرچہ عمر کے لحاظ سے 6 مہینے کا یا اس سے کچھ زائد ہو، بظاہر صحت مند ہونے کی وجہ سے وہ 1 سال کی عمر کے برابر کے بھیڑ بکری کے برابر نظر آئے تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، تاہم تحقیق کا معاملہ دیانت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو صاحب علم اور صاحب تجربہ لوگ ہیں ان سے اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے فقہ حنفیہ کا جو مسلک ہے اس کے مطابق ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہو۔ ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کے کان پیدائشی نہ ہوں، اور ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کی دم یا ناک 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹی ہو۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں، اور ایسے ہی جانور کی قربانی بھی درست نہیں جو لنگڑا ہو، جو قربانی کی جگہ تک چل کر نہ جا سکے، اور نہ ایسے بیمار کی
جو گھاس نہ کھا سکے، نہ ایسے جانور کی جس کی خارش ہو، جس کو خارش ہو، نہ بغیر دانت کے جانور کی جو گھاس نہ کھا سکتا ہو، اور نہ نجاست خور جانور کی۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی ہمیں مسائل درپیش ہوں، بحیثیت مسلمان ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم علماء سے مسائل کی پوری تحقیق کر کے اور مسائل کو پوچھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا نحر یعنی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں جو خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ معبود ہو، اور قربانی کا وہ ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون قبل اس کے زمین پر گرے بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم اس کی وجہ سے اپنے نفس کو خوش کرو یعنی قربانی کرو۔ اللہ تعالی ہماری تمام تر نیکیاں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔